بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء من التشديد في الخوض في القدر. تقدیر کے معاملے میں گھسنا. جی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا، صلی اللہ علیہ وسلم. عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ابن آدم وإلى جنبه 99 منية إن أخطأته المنايا وقع في الهرم حتى يموت. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو العوام هو عمران القطان. باب ما جاء في الرضا بالقضاء. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر عن محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن سعد رضي الله عنه عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد، ويقال له أيضا حماد بن أبي حميد وهو أبو إبراهيم المديني، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو صخر قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم جاءه رجل فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام، فقال له إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الأمة أو قال في أمتي الشك منه خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر. هذا حديث حسن صحيح غريب. وأبو صخر اسمه حميد بن زياد. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد الواحد بن سليم قال قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له يا أبا محمد إن أهل البصرة يقولون في القدر. قال يا بني أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فاقرأ الزخرف. قال فقرأت حاميم الكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال أتدري ما أم الكتاب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماء وقبل أن يخلق الأرض، فيه إن فرعون من أهل النار، وفيه تبت يدا أبي لهب وتب. قال عطاء فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ قال دعاني فقال يا بني اتق الله واعلم أنك إن تتق الله تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، فإن مت على غير هذا دخلت النار. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. هذا حديث غريب. وبه قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الصنعاني قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنهم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرضين ب50,000 سنة. هذا حديث حسن صحيح غريب. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن بشار قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن الجعفر المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال جاء مشركو قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمون في القدر، فنزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله कल जोहर के बाद वक्त फारिग होता है आप लोगों के पास? जी
میرے پاس چند دن ہیں، لیکن آج بدھ ہے نا، کل جمعرات ہے۔ جمعرات کو تو ظہر کے بعد کا وقت طالب علم کا مصروف کرنا عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ نہیں، گناہ کبیرہ تو چھوٹی چیز ہوتی ہے، اس کے بدلے میں قتال فرض ہے، قتال۔ تو آج پھر ایک دن کے لیے آپ کو تکلیف نہیں دیتے، ہفتے سے انشاءاللہ 4-5 دن ظہر کے بعد کر لیں گے تو جلدی کنارے پر لگ جائیں گے۔ لعلکم سمجھتم وفہمتم۔ کار پھر گزاری، کار کس نے گزاری؟ آپ کے سامنے سے کسی نے کار گزاری ہے؟ کار گزاری ہے۔ کار جانتے ہیں نا، جس میں بیٹھ کر لوگ جاتے ہیں، تو کہاں سے گزاری ہے؟ اچھا۔ ایک بات مجھے یاد آئی، مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم سے ہماری ملاقاتیں رہی الحمدللہ 2-3 دفعہ، بڑی اچھی۔ ایک نشست میں ہم نے حضرت کا موڈ دیکھا تو ہمت کر کے سوال کیا، حضرت آپ دونوں بھائیوں نے، جیسے آپ فرماتے ہیں 75 سالہ رفاقت رہی آپ کی، کہ کمرے میں بھی ساتھ رہے اور پڑھتے بھی ساتھ رہے ایک ہی کلاس میں، اور پھر اکٹھے ہی مدرس ہوئے، اکٹھے ہی مفتی بنے، اکٹھے ہی دارالعلوم کراچی کو چلانے کا نظم سنبھالا اور آخر تک۔ تو بھائیوں میں آپس میں اونچ نیچ بھی تو ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں ہمارے لیے کوئی سبق آموز بات ہو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم دونوں بھائیوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم سب کچھ برداشت کریں گے، آپس کی چپقلش برداشت نہیں کریں گے۔ اور پھر طبیعتوں کا اختلاف بھی ہوتا ہے، اور انسان ہے، معاشرتی زندگی میں مسائل آتے ہیں، لیکن ہم نے تیسرے بندے کو بیچ میں داخل نہیں ہونے دیا، آپس میں بیٹھ کر مسائل حل کیے۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ آئے تو الجھنیں ختم ہو۔ یہ تو متن ہے نا، آگے تشریح آپ خود کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں انتشار کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ہم تیسرے بندے کو بیچ میں ڈال لیتے۔ اب میں جب ایک بڑے مدرسے کے اندر حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے ایک نصیحت فرمائی، بزرگوں نے، وہاں کے جامعہ کے محتمم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ مدرس ہو اور میں محتمم ہوں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ مجھے براہ راست کہیں، براہ راست کہتے ہوئے آپ کا مسئلہ حل نہ ہوا تب بھی میرے اور آپ کے درمیان بات رہے گی، اور مسئلہ حل ہو جائے گا تو بھی فائدہ ہوگا۔ اب اگر وہی کام میں آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوا لیکن درمیان میں دوسرا بندہ آئے گا، اس کی میں نہیں سنوں گا، اس لیے کہ میں کسی اور کو تو اتنا موقع نہیں دوں گا، آپ کے ساتھ میری خصوصیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب درمیان میں دوسرا بندہ داخل ہوگا، آپ کی سفارش کرے گا، تو اس کی بات میں سننا نہیں چاہوں گا، کیونکہ یہ تو دروازہ کھلتا ہے، تو آپ محسوس کریں گے کہ دیکھو میرا بھی لحاظ نہیں ہوا اور درمیان میں سفارشی کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا، تو میری کیا حیثیت ہے۔ ایک نقصان تو یہ ہوا۔ دوسرا نقصان یہ ہوا کہ آپ کے براہ راست آنے سے میں نے وہ کام کرنا تھا، کسی اور کا احسان نہیں لینا تھا، تو وہ کام بھی نہیں ہوا۔ اور ایک نقصان یہ ہوا کہ وہ کام اگر نہیں ہوا تو سب کو پتہ لگ گیا، تو جب آپ مجھے براہ راست کہتے اور میں نہ کرتا تو معاملہ میرے اور آپ کے درمیان تک کسی کو پتہ نہ ہوتا، تو کام بھی نہ ہو اور تشہیر بھی ہو جائے تو اچھی بات تو نہیں ہے۔ اور اگر میں نے کسی کے کہنے پہ وہ کام کر لیا تو میں نے آپ کی خدمت تو نہیں کی، میں نے تو اس کی سنی ہے۔ آپ کا اور میرا تعلق تو کوئی سامنے آیا نہیں ہے، وہ تو اس نے کہا، اس کے کہنے پہ میں نے کیا۔ میرا ایک نقصان تو یہ ہوا، تیرا یہ نقصان ہوا کہ میرا اور آپ کا تعلق سامنے نہیں آیا۔ دوسرا نقصان میرا ہوا کہ وہ جو بندہ استعمال ہوا تیری خدمت کے لیے، میں نے مان لی اس کی بات، کل دوسرے بندے اس کو استعمال کریں گے، اور اگر میں اس کی کسی اور کے لیے نہیں سنوں گا، آپ کے لیے سنوں گا، کیسے الجھن آئے گی؟ سنوں گا تو پھر ادارہ کیسے چلاؤں گا؟ تو اس لیے اگر آپ کی کوئی بات ہے تو براہ راست مجھ سے ہونی چاہیے،
کتنی اہم بات ہے. انسانی معاشرت کے اندر زندگی گزارنے کے لیے آدمی طریقہ سیکھے اور بڑوں سے خود رابطہ کرے. وہ کھاتے نہیں ہوتے. بڑی اچھی بات ہے یہ. اللہ جل جلالہ ہم سب کو انسانی معاشرتی زندگی میں صحیح سبق والا بنا دے. اور یہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، ان کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے. دنیا میں تجربے کی بڑی قدر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم دنیا میں ہے؟ اللہ کی مخلوق میں نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، ہم کو بھی پتہ ہے. اتنے بڑے عالم جب 50 نمازیں لے کر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا اور آپ نے سنا موسیٰ علیہ السلام کے قول کو، عمل بھی ہوا. کیوں؟ علم نبی علیہ السلام کا زیادہ ہے، لیکن تجربہ کس کا زیادہ تھا؟ کیونکہ نبی علیہ السلام اس تجربے سے تو نہیں گزرے تھے جس سے موسیٰ علیہ السلام گزرے. موسیٰ علیہ السلام نبی کو بنی اسرائیل ملے تھے، نبی علیہ السلام کو بنی اسرائیل تو نہیں ملے. اور تجربے کی قدر ہوئی ہے. اس لیے وہ لطیفہ ہے نا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک جگہ ہمارے پرانے علاقوں میں یہ جو شادی ہوتی تھی نا، تو گھر سے بچی نکالنے سے پہلے کچھ شرائط ہوتی، ان کو پورا کیا جاتا تب بچی نکلتی. تو ایک عمل تو میں نے خود دیکھا ہے، ہمارے بچپن کے واقعات میں یہ ہے کہ ایک لکڑی کھڑی کی جاتی، اس پر یہ جو مرغی ہے اس کا پر لگایا جاتا، پر، اور اس کو پھر فائرنگ کر کے مارتے. گولی اگر لگ گئی تو گولی لگے، جس نے ماری ہے، جس نے فائرنگ کی ہے اور یہ گولی لگی ہے، اس کو خاص قسم کا پھر تحفہ دیا جاتا، لباس پہنایا جاتا، پگڑی پہنائی جاتی. اس کے بعد دلہن گھر سے نکلتی. اس کے لیے بڑا لمبا وقت لگتا تھا. یہ چیزیں ہم نے خود دیکھی ہے، لیکن اب منسوخ ہو گئی. اس سے پہلے بھی مختلف علاقوں کی مختلف روایتیں رہی ہیں. تو ایک علاقے میں شادی کی تقریب تھی، تو وہ جو لڑکی والے تھے انہوں نے یہ شرط لگائی کہ ہمارے پاس جوان آئیں گے، بوڑھا کوئی نہیں آئے گا، صرف جوان آئیں گے، بوڑھا آئے گا تو ہم رشتہ نہیں دیں گے. سارے جوان جانے لگے تو ایک بابے نے کہا، جوانوں جا رہے ہو، خراب ہو جاؤ گے، مجھے ساتھ لے جاؤ. انہوں نے کہا بابا، انہوں نے شرط لگائی. کہتا بھی کوئی طریقہ کر لو، کہیں پھنس نہ جاؤ. موبائل کا تو زمانہ نہیں ہے نا کہ وہاں سے رابطہ کوئی کر سکے. اب بابے کو لے گئے خفیہ طریقے سے. وہاں انہوں نے کھانا رکھا کہ پہلے کھانا کھاؤ گے تب بچے حوالے کریں گے. اور کھانے کے لیے یہ کیا کہ لکڑیاں لگائی، یہاں باندھ لی ہاتھ کے ساتھ، ادھر سے ادھر تک لکڑیاں باندھ لی. کہتے لکڑی نہیں کھولنی اور کھانا کھا کے فارغ ہونا ہے، تب جو ہے نا تمہیں رشتہ دیں گے. یہ شرط ہے. اب سارے جوان پریشان ہو گئے، کیسے کھائیں؟ دونوں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، نہ بائیں سے کھا سکتے نہ دائیں سے. کھانے کے لیے لقمہ تو لے لیں گے، منہ تک کیسے لائیں گے؟ آخر بابے سے رابطہ کیا کہ بابا آپ کیا کریں؟ اس نے کہا خدا کے بندو، لقمہ لو اور دوسرے کے منہ میں ڈالو. تو ان لوگوں کو جب پتہ چلا، انہوں نے کہا کوئی بابا آیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، بابے کے بغیر یہ کیسے سمجھ آئی ان کو؟ بابوں کے تجربے ہوتے ہیں اور بڑے دور تک ہوتے ہیں. بابے کا ایک اور تجربہ یاد رکھیں، لطیفہ ہے. ریل گاڑی میں جا رہا تھا، کچھ نوجوان گاڑی میں گھس آئے. انہوں نے کہا یہ جو زنجیر ہے نا، اس کو کھینچتے ہیں. زنجیر بلا وجہ کھینچنے کا جرمانہ ہوتا ہے اور سزا بھی ہوتی ہے. کیوں گاڑی کو روکا؟ تو ایک نوجوان نے کہا بھی شغل لگے گا، دوسرے نے کہا مار بھی پڑے گی، جرمانہ بھی آئے گا. آپس میں انہوں نے چندہ کیا، پیسے جمع کیے، 1200 روپے جمع ہو گئے. انہوں نے کہا جی یہ تو 700 بچ کے 500 جرمانہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن جب دیکھیں نا تو 500 کا ایک نوٹ، 50 کے 2 نوٹ، باقی 100 کے نوٹ تھے، اور یہ پیسے اکٹھے ہو گئے. پھر خیال آیا کہ ایسا کرتے ہیں، زنجیر ہم کھینچتے ہیں، نام بابے کا استعمال کرتے ہیں تو پیسے بھی بچ جائیں گے. بابے نے بڑی منت سماجت کی، وہ نہیں مانے، زنجیر کھینچی. انہوں نے ٹی ٹی پہنچا اور اس نے کہا کیوں کھینچی ہے؟ نے کہا جی بابے نے کھینچی ہے. بابا چپ ہے، سب ایک زبان ہو کر بابے کی غلطی ہے. اس نے بابے کو پکڑا، بابا اس عمر میں تمہیں شرم نہیں آئی؟ شرارتیں سوچ رہی ہیں. اس نے کہا میری مجبوری بن گئی تھی، اس لیے زنجیر کھینچی ہے. کیا مجبوری تھی تجھے؟ ایمرجنسی پیش آئی تھی. کہتا ہے یہ نوجوان چڑھے اور انہوں نے پہلے مجھے دبایا اور میرے جیب میں سے پیسے نکالے ہیں 1200 روپے.
ایک 500 کا نوٹ ہے، 2 50 کے نوٹ ہیں، باقی 100 کے نوٹ ہیں، 1200 روپے اور اس کے جیب میں پڑے۔ انہوں نے کہا لو تلاشی، تو 1200 روپے نکلے۔ انہوں نے بڑا شور مچایا، کہتے نہیں پیسے اس کو دو، اور نوجوانوں کو نکالا باہر۔ جب نکل رہے تھے بابے نے کہا ہم نے ویسے داڑھی سفید نہیں کی۔ غیرت بڑی چیز ہے، تجربہ